گھبراؤ مت، میں ابلیس ہوں۔ موسیقی سے بڑا کوئی جادو نہیں، اس کے سر آگ لگا سکتے ہیں اور لگی ہوئی آگ بجھا بھی سکتے ہیں۔ بڑا موسیقار اور گلوکار ایک جادوگر ہوتا ہے۔ برِ صغیر کی موسیقی دنیا کی سب سے مالدار موسیقی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دراصل 3 قسم کی موسیقی کا نچوڑ ہے۔ قدیم بھارت کی موسیقی کو مسلمان موسیقاروں نے عربی اور ترکی اور ایرانی موسیقی میں ہم آمیز کر کے ایک نئی شکل دی۔ عربی موسیقی سحر انگیزی میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج بھارت میں تیار کی جانے والی بہت سی سحر انگیز دھنیں دراصل عربی دھنوں کے سرقے پر مشتمل ہیں۔ عربی موسیقی کو عباسی خلافت کے زمانے میں عروج حاصل ہوا۔ زیر نظر واقعے کا تعلق عباسی دور سے ہی ہے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ ابراہیم موصلی کو وہی مقام حاصل تھا جو برِ صغیر میں طانسین کو تھا۔ موسیقی کی گرامر میں موصلی نے وہی کارنامے انجام دیے جو برِ صغیر میں حضرت امیر خسرو نے۔ اگرچہ حضرت امیر خسرو کا مقام بہت زیادہ بلند ہے اور ان کا ہمسر آج تک پیدا نہیں ہو سکا۔ واقعے کا تذکرہ ابو الفرج افسحانی نے اپنی کتاب الاغانی میں کیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے واقعے کی بجائے قصہ کہانی سمجھ لیں۔ ابراہیم موصلی خلیفہ ہارون الرشید کا درباری موسیقار تھا۔ ہفتے میں 7 دن انہیں دربار پر حاضر رہنا پڑتا تھا، تاہم بعد ازاں اس کی درخواست پر خلیفہ نے اسے ہفتے کے دن چھٹی کرنے کی اجازت دے دی۔ پہلی چھٹی کے روز ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ موصلی نے گھر کے چوکیدار کو ہدایت کی کہ کسی کو اندر نہ آنے دے، پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت زیادہ عمر کا بوڑھا اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صاف کپڑے، چھوٹا سا امامہ اور ہاتھ میں چاندی سے منڈھی ہوئی چھڑی، خوب خوشبو لگا رکھی تھی۔ موصلی بہت مشتعل ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ وہ چوکیدار کو نوکری سے نکال دے گا، جس نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس عجیب و غریب بوڑھے کو اندر آنے دیا۔ موصلی کا بیان ہے کہ اس نے بوڑھے کے چہرے سے رعب اور دبدبا ٹپک رہا تھا۔ میرے قریب آ کر شائستگی سے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ اس نے بیٹھتے ہی پرلطف اور معلوماتی باتیں شروع کر دیں، جنہیں سن کر میرا غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے اسے کھانے کی دعوت دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اسے شراب کے بارے میں پوچھا تو اس نے ہاں کر دی۔ میں نے ایک جام اس کے لیے اور دوسرا اپنے لیے بنایا۔ پھر وہ بوڑھا مجھ سے یوں گویا ہوا، ابو اسحاق، کیا تم مجھے اپنا وہ گانا سناؤ گے جس کو ہر خاص و عام نے پسند کیا ہو؟ مجھے اس کی یہ فرمائش بری لگی، لیکن کچھ سوچ کر میں نے اپنا عود اٹھایا اور گانا شروع کیا۔ اس نے گانا سننے کے بعد کہا، بہت خوب، کچھ اور بھی سناؤ۔ مجھے پھر غصہ آیا، لیکن میں نے ایک اور گانا سنایا۔ یہ گانا سن کر بھی اس نے تعریف کی اور تیسرے گانے کی فرمائش کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا بدلہ چکا دوں گا۔ بدلہ چکانے کی بات پر میں نے تیسری بار خوب دل لگا کر گانا گایا۔ ایسا گانا تو میں نے خلیفہ کے دربار میں بھی نہیں سنایا تھا۔ وہ بوڑھا یہ تیسرا گانا سن کر بہت زیادہ خوش ہوا، دل کھول کر داد دی اور یہ سوال کیا، کیا تم اپنے خادم کو گانے کی اجازت دو گے؟ میں بہت برہم ہوا کہ کیا اس کی عقل ماری گئی ہے کہ میرے سامنے گانا گائے، لیکن آخر میں رضامند ہو گیا۔ اس نے عود اٹھایا اور گانا شروع کر دیا۔ اسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ سارے در و دیوار، سارا گھر اور گھر کی ہر چیز اس کے گانے کی وجہ سے جھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تن بدن کا ہوش کھو بیٹھا اور مبہوت ہو کر اس کا گانا سن رہا تھا اور حرکت تک کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ گانے کے بول یہ تھے، میرے پاس ایک زخمی دل ہے کوئی جو صحیح سالم دل میرے ہاتھ بیچے؟ نہیں، اس سودے پر کوئی راضی نہیں ہوتا۔ کون ہے جو کھوٹے کے بدلے کھری چیز دے؟
اس نے ایک دوسرا کلام بھی اسی لے میں پڑھا، وہ اگر گانا جاری رکھتا تو میں فرتے حیرت سے پاگل ہو جاتا۔ اس نے گانا ختم کرنے کے بعد کہا کہ ابراہیم، اس راگ کو غنہ ماخوری کہتے ہیں، اسے سیکھ لو، اپنی باندیوں کو بھی سکھا دو۔ میں نے کہا کہ اسے دہرائیے، لیکن وہ بولا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں۔ نہ صرف یہ کہ تمہیں یہ یاد ہو چکا ہے، بلکہ تم اس راگ میں کامل ہو چکے ہو۔ یہ کہنے کے بعد اچانک ہی وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ میں بھاگ کر دروازے کی طرف لپکا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ باہر نکل کر باندیوں سے پوچھا کہ تم نے میرے کمرے کے اندر سے کوئی نغمہ سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایسا اچھا نغمہ کہ اس سے قبل کبھی سنا ہی نہیں، لیکن کسی نے بھی اس بوڑھے آدمی کو جاتے آتے نہیں دیکھا۔ میں حیرت میں پڑ گیا کہ اچانک ایک آواز آئی، گھبراؤ مت، میں ابلیس ہوں، آج میں ہی تمہارا ساتھی اور ہم مجلس تھا۔ میں گھبرا کر خلیفہ کے محل کی طرف دوڑا اور ہارون الرشید سے سارا قصہ کہہ ڈالا۔ ہارون الرشید نے کہا، کم بخت، ذرا دیکھ تجھے وہ راگ یاد بھی ہے یا نہیں۔ میں نے عود اٹھایا اور گانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہو گیا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ راگ سن کر اتنا خوش ہوا کہ موصلی کو انعام سے مالا مال کر دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا قصہ ہے۔ ایسے مزید واقعات آپ کو ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا، کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔